ظاہر ہے کہ فلسطین کے جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہماری خاص دعا ہے. آج 27 اکتوبر ہے، 20 دن ہو رہے ہیں. 19,000 فلسطینی زخمی، 7,000 سے زیادہ شہداء. ان 7,000 سے زیادہ شہداء میں 3,000 معصوم بچے، 1,800 خواتین. ظاہر ہے کہ دلوں کو چیر دینا. یہ ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ جناب آپ پھر اعلان کیوں نہیں کرتے جہاد کا، یا ریاستیں یا حکمراں اعلان کیوں نہیں کرتے جہاد کا. اللہ کے رسول کی حدیث تو یہ ہے، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسا مات علی شعبۃ من نفاق، کہ جو شخص اس حال میں مرا، نہ اس نے جہاد کیا نہ جہاد کی نیت کی، تو وہ نفاق کے شعبے پر مرتا ہے، نفاق کی ایک صورت پر، ایک شکل پہ مرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری مسلم دنیا منافق ہے. اب ظاہر ہے کہ اس سوال پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. اس سوال میں ایک درد بھی ہے، خاص کر موجودہ حالات میں فلسطینیوں کے لیے. لیکن میں نے ایک اپنے دوست کو جواب دیا نا، وہ جواب میں آپ تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں، اور اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. میں یہاں کھڑا ہوں تو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اس کو. میں نے اس اپنے دوست کو کہا، میں 40 کو کراس کر چکا ہوں، تو میں نے ایک اچھا وقت گزارا ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ میں ایک جذباتی مسلمان تھا، صرف جذباتی مسلمان. مدرسے کا طالب علم ہونے کے ساتھ اور مذہب کا طالب علم ہونے کے ساتھ میں جذباتی مسلمان تھا. ہر بات پر جذبات. اس رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے جذبات کی دنیا سے مجھے نکالا اور فکر کی دنیا کا باسی بنا دیا. جتنا میں شکر ادا کروں کم. اور جب میں نے فکر کی دنیا میں رہتے ہوئے مذہب کا مطالعہ کیا تو مجھے معلوم چلا کہ مذہب ہمیں یہ شعور دیتا ہے، یہ فکر دیتا ہے کہ بھائی آپ کے گھر کا مسئلہ نا آپ کے گھر کی اتھارٹی حل کرے گی. آپ کا ریجنلی مسئلہ جو بھی ہوگا تو ریجنلی اتھارٹی کا معاملہ ہے وہ. اگر نیشنلی کوئی مسئلہ ہے تو فائنلی فیصلہ لینے والی نیشنلی اتھارٹی ہوگی، اور اگر کوئی انٹرنیشنلی مسئلہ ہے تو فائنل فیصلہ کرنے والا، فائنل ڈیسیجن لینے والا کوئی مسلمانوں کا عالمی فورم ہوگا. الحمدللہ میں نے جب مذہب کو فکری انداز سے پڑھا تو مذہب میں مجھے ایسا ہی نظر آیا. یہ جو قرآن کے اندر حدود، قصاص، تعزیرات سے متعلق آیات ہیں، ان آیات کے مخاطب مسلمان ذاتی حیثیت میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قصاص یعنی سزاؤں سے متعلق جتنی بھی قرآن کے اندر آیات ہیں، ان کا مخاطب مسلمان ذاتی حیثیت میں نہیں ہے، بلکہ ان آیات کا مخاطب مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے. بھائی ہاتھ کون کاٹے گا؟ آپ تھوڑی کاٹیں گے، نظم اجتماعی کاٹے گا. رجم کی سزا کون دے گا؟ نظم اجتماعی دے گا. پھانسی کون دے گا؟ نظم اجتماعی دے گا، آپ نہیں دیں گے. تو قرآن کے اندر سزاؤں سے متعلق، حدود، تعزیرات، قصاص سے متعلق جتنی آیات ہیں ان کے مخاطب مسلمان اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں ہیں، اس کا مخاطب مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے. یہی معاملہ قرآن کے اندر بیان ہونے والی جہاد کی آیات کا ہے، قتال کی آیات کا ہے. ان تمام آیات کے مخاطبین بھی ذاتی حیثیت میں مسلمان نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے. اگر ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 83 کا مطالعہ کریں. اچھا، سورہ نساء کا کانٹیکس کیا ہے؟ اس کا سیاق و سباق. سورہ نساء ان مسائل سے متعلق گفتگو کر رہی ہے جو غزوہ احد سے پیدا ہوئے ہیں. اب غزوہ احد آپ جانتے ہیں کہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے تھے. اب اس جیتی ہوئی جنگ کے ہارنے کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے، ان مسائل پر ڈسکس کرتی ہوئی، ان مسائل کو بیان کرتی ہوئی یہ صورت ہے. اب ظاہر ہے یہ وہ وقت تھا، مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے، کہ جب پروپیگنڈا مشینری حرکت میں آئی ہوئی تھی. منافقین کی خبریں ادھر سے ادھر ہو رہی تھی، جھوٹی خبریں، مسلمانوں میں افراتفری پھیلائی جا رہی تھی. تو اس موقع پر رب العالمین نے بین السطور نوٹس لیتے ہوئے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی کہ اے مسلمانوں، ان ہنگامی حالات میں، ان جنگی حالات میں کوئی خوشخون خبر ہو یا کوئی خطرناک خبر ہو، اسے پھیلاؤ نہیں، بلکہ اسے رسول تک لے کر آؤ. اسے اولی الامر، جو صاحب معاملہ لوگ ہوتے ہیں، جو اصحاب ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، جسے ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں تھنک ٹینک،
رسول کے پاس لے کر آؤ اور مسلمانوں کے موجودہ تھنک ٹینک کے پاس لے کر آؤ، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تاکہ یہ صحیح نتیجہ نکال سکے۔ تو فیصلہ جو لیا جاتا ہے وہ فائنل اتھارٹی رہتی ہے، فائنل جو حکومت ہوتی ہے وہ لیتی ہے۔ ایک بخاری کی روایت ہے، متفق علیہ، بلکہ مسلم کے اندر بھی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انما الامام جنہ، جو امام ہوتا ہے نا حاکم وقت، یہ ڈھال ہوتا ہے، یقاتل من ورائہ، اسی امام اور اسی حاکم کے پیچھے رہ کر لڑا جاتا ہے، ویتقی بہ، اور اپنا جو ڈیفینس کیا جاتا ہے، اپنا جو دفاع کیا جاتا ہے وہ بھی اسی حاکم کے پیچھے رہ کر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ نہ کرے کبھی پاکستان کے اندر حالات ہنگامی ہوئے، جنگی ہوئے، اور یہاں کی حکومت یہ فیصلہ لے گی کہ ہم نے لڑنا ہے، تو انشاءاللہ میں اور آپ سب کفن باندھیں گے۔ اور ابھی جو حالات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، یہ ملکی مسئلہ نہیں ہے فلسطین کا، یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ اگر مسلم دنیا کا فورم OIC ڈیسیجن لیتا ہے لڑنے کا تو پھر ہم سبھی کفن باندھیں گے۔ یہ ہے حدیث کا صحیح معنی جو معذرت کے ساتھ میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے سمجھتا ہوں۔